ناظرین، پچھلے چند دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایران اور یو ایس کی جنگ ہے اس میں بتدریج کمی دیکھی گئی ہے، جس کے اندر کوئی میجر اٹیکس یا اسالٹس ہم ایک دوسرے کے اوپر نہیں دیکھ رہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں اور خصوصی طور پر کویت کی تنصیبات پر ایرانین اٹیکس جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر بھی رپورٹ ہوئے ہیں. ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ رکی جا رہی ہے، کیونکہ جو عالمی جریدے ہیں ان میں بات یہ سامنے آئی ہے رپورٹس کے مطابق کہ دونوں فریقین جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس میں پاکستان اور قطر کا دوبارہ جو ہے ایک رول بتایا گیا ہے. العربیہ کی رپورٹ کے مطابق تو چین نے بھی ثالثی کی ہے اور کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنگ کو اسلام آباد میمورنڈم کے ذریعے جو ہے وہ روکا جائے اور بات چیت کے لیے دوبارہ جو ہے ایک ماحول بنا کر شروع کی جائے. دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ بات چیت جو ہے وہ اسلام آباد یا سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو. لیکن اس کے برعکس ایک ایسی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہوئے سامنے آ رہی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب یوکرین سے بھی اٹیکس ہوئے ایرانین فلیٹس کے اوپر، اس کے بعد اس کی جوابی کارروائی بھی ہوئی اور کچھ ایسے سٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں خصوصی طور پر خلیجی ممالک کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب کافی ہو چکا ہے، اس ایسکلیشن کو یا تو روکا جائے یا پھر ایک میجر ری ایکشن بھی سامنے آ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور کویت کے درمیان میں بھی ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ ہوا ہے، جس میں نہ صرف ٹریننگ بٹ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کچھ ڈیفنس اکوپمنٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس پہ ابھی تک پاکستان نے کوئی آفیشیل سٹینس نہیں دیا. لیکن جو کویت سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے. اس کے لیے آج ہمیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ زاہد صاحب ٹائم دینے کے لیے. زاہد صاحب، 28 فروری کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماحول بنتا جاتا ہے جس میں بات چیت بھی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ ایسکلیشن شروع ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ جنگ جس میں کمی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی ڈائریکٹ اٹیکس جو ہے وہ نظر نہیں آئے، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ جو جی سی سی ممالک ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ انبن جو ہے وہ ایران کی شروع ہوتی ہے، اور اب اس میں یوکرین اور ایران کا بھی جو ہے ایک چیپٹر جو ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھیں گے؟ لیکن ایک طرف تو اگر بیٹھ بھی جائیں تو اس جنگ کی ایکسپینشن نظر آتی ہے اگر اس میں فردر جو ہے وہ اسکلیشن ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو افتخار فار ہیونگ می. جی بالکل، جنگ جو ہے وہ پانیوں کے حد تک تو بہت ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہے، اور یہ جو لیٹسٹ ابھی آپ نے ڈیولپمنٹ بتائی ہے کیسپین سی میں جو ایرانین باؤنڈ جہاز کو ہٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر زیلنسکی کا اچانک اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دینا جی اور اس لیول پر لے جانا اس انسیڈنٹ کو، اٹ کلیئرلی ریفلیکٹس کہ یورپ کو بھی انٹینگل کیا جا رہا ہے، اور یورپ سے بھی اسٹریٹجک میسجنگ بھی ہے یہ کہ ایران کی جو لائنز ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے یا جو، تو ہم اس کو بھی پھر چیلنج کریں گے. سو یہ اس بات چیت سے پہلے کہ ایک انٹیمیڈیشن کوئرژن اسی کی کر لے. لیکن جب آپ ملٹری کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں افتخار، تو اس کا فیئر سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پھر آؤٹ کمز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. لیٹ سے کہ زیلنسکی کو جس نے بھی یوز کیا، چاہے ان کی اپنی پالیسی ہے، نیٹو کی اس کو آشرواد حاصل ہے، یا امریکہ نے زیلنسکی کو کہا کہ جی آپ انگیج کریں ایرانین شپس کو یا جو بھی ہے، اور وہ اپنی طرف سے تو رشیا کو اس نے پیغام دیا، اس کے پاس کاسس بلائے ریزن فار انگیجمنٹ تو ہے. لیکن اب اٹ ول ڈیپینڈ اپان دی ایرانین رسپانس کہ وہ کیا رسپانس، لیٹ سے کہ وہ رسپانس اتنا سیریس کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اس کی آپ اس کی رینج میں، میزائل کی رینج میں اگر ایران کی، اور ایران ایک دو ٹارگٹ وہاں پہ انگیج کرتا ہے، تو پھر تو آپ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوگی. پھر ایسکلیشن لیڈر، ایسکلیشن ٹریپ جس کو ہم پڑھتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں، اسی کے اندر آپ انٹینگل ہو جائیں گے اور پھر اور پلیئرز بھی آئیں گے. تو یہ ہونا تھا جی ریڈ سی میں بھی جب آپ گئے ہیں کانفلکٹ کو لے کر، تو اٹ از پرائمرلی این انویٹیشن کارڈ ٹو ادر اسٹیک ہولڈرز فار دا وار کہ آئیے جی شاباش، آپ اس وار میں آپ بھی اپنا شامل ہو جائیں، براڈن کریں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ نیٹو کی انوالومنٹ ہو تاکہ نیٹو بھی تھوڑا سا، وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے ان کو بڑے گلے شکوے ہیں نیٹو کے کہ جی اس وار میں وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. پھر نیٹو کہتی ہے اس وار میں نہیں کھڑے ہوئے تو افغانستان کی وار بھی ہماری نہیں تھی، اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، عراق میں بھی آپ وار لے گئے، جدھر جدھر امریکہ جنگ لے کے گیا ہے نیٹو کھڑا رہا ہے. فرسٹ ٹائم نیٹو الگ ہوا ہے ایک وار سے.
تو یہ دس از اے لارجر جیو پالیٹکس کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دونوں کی ضرورت ہے, ایران کی بھی اور امریکہ دونوں کی ضرورت ہے ڈائیلاگ. امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ملٹری ہائی پوائنٹ کے اوپر یا ملٹری کنٹرول شو کرنا چاہتا ہے کہ ملٹریلی آئی ایم پاورفل اور میرے کنٹرول میں ہے, اور ایران یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں جنگ ہارا نہیں ہوں, آئی ہیو ناٹ لاسٹ دا وار, اور میں بھی پاورفل ہوں. تو وہ اب جانا دونوں اس میڈیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, ٹاک کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر ٹاک پریارٹی نہ ہوتی تو پھر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دونوں صدور کے سائن نہ ہوتے. اچھا, جو زاہد صاحب جو کمپلیکسٹی سامنے آ رہی ہے, جو اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے, obviously باتیں تو اسے اب بہت زیادہ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہیں, اور جو مین چیزیں تھیں جس کے اندر جو ڈی نیوکلیئرائزیشن کا ایک سبجیکٹ تھا اور اسٹریٹ آف ہرمز کا کھولنا تھا, وہ بیک ڈراپ میں چلی گئی ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ویسلز کے اوپر اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے, اور اس پر یہ سٹیٹمنٹ کل رقچی صاحب نے 3-4 جو ہے وہ ٹویٹس ایسی کی ہیں جس میں ایک آ گیا کہ جن ویسلز کو ٹارگٹ کیا گیا تو وہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہی تھی. تو بظاہر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط جو ہے وہ ہوئے, اس کے بعد سے جو ہے امریکی بلاکٹ کا خاتمہ ہوا ہے, ایرانین سائڈ سے وہ بلاکٹ ختم نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے سچویشن کو ایسکلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا پھر جو بات چیت کے ذریعے ہے وہ تو اگر میمورنڈم کا حصہ تھا تو اسٹریٹ آف ہرمز ابھی تک کھل جانا چاہیے تھا. دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ یہ جو مڈ کورس اپلیکیشن ہوئی ہے ڈائیلاگ کے بیچ میں, یہ اسی بد اعتمادی اور ایک اسٹل ایفرٹ ود ان دی ایفرٹ ہے کہ ہم پالیسی کیپچولیشن کریں یا ایک پاور کا ایک پوائنٹ لیں. جو آپ نے بات کی کہ نیوکلیئر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور ہرمز آگے آ گیا, تو نیوکلیئر تو رہے گا جی, ٹاپ ایجنڈا رہے گا ویئر دی نیشنل پرائڈ از اٹیچڈ. جو آبجیکٹو ہے, دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی پالیسی کنفیوز ہے امریکہ کی, ویئر از دا پالیسی, تو پالیسی کو تو وہ ساتھ ہی رکھیں گے نیوکلیئر کے. ہرمز از ناٹ دیئر پالیسی, کیونکہ ہرمز از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار. ہرمز کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے پاور. whosoever controls Hormuz controls the region and power. اور تو وہ پاور سینٹر بن گیا ہے. اچھا امریکن انٹرسٹ تو ریجن کے اندر ہے, پھر جو ریجنل پارٹنرز ہیں انہوں نے امریکہ پہ کر دیا جی کہ یار یہ کس طرح کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں نا, ہمیں بچا پا رہے ہیں, ہرمز بھی ہمارا اٹھا کے آپ نے ایران کو دے دیا ہے, تو آپ ہمارے پارٹنر ہیں یا ایران کے پارٹنر, اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. اور ایران جو ہے وہ نئے چیس بورڈ پہ ہرمز کو لے کر جانا چاہتا ہے ایز اے پاور اپنے ساتھ, یا ایک جیو پولیٹیکل اسینڈنسی کے ساتھ نئے چیس بورڈ پہ جانا چاہتا ہے, جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک چیلنجنگ اور غلط پالیسی ہوگی. اب ایران کو دیکھیں, ایران کو ہرمز کے کانٹیکسٹ میں یہ جو ریجنل آرکیٹیکچر ہے جس کی بات چیت بھی ہو رہی ہے اس میں جڑنا ہو. پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وائل کیپنگ عرب ورلڈ اور یہ کنٹسٹیشن سے باہر رہ کر اگلے فیوچر آرکیٹیکچر میں ایران بھی اس میں شامل ہو جائے, جو ایک بڑا مشکل پوائنٹ ہوگا جی. عرب ورلڈ کے لیے. لیکن میں یہی سمجھ, کیونکہ جو آڈینس ہے ان کی آسانی کے لیے, کیونکہ جب ہم ریجنل آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں تو یہ اتنے زیادہ فلکس میں ہے کہ اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آتی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگلی جو ریجنل الائنسز ہوں گی اور جو آرکیٹیکچر نظر آتا ہے, ٹریڈ اور جو ہے ڈیفنس پیکٹس اور سیکیورٹی سارا ایک ساتھ جڑتے ہوئے, تو کیا ہے آپ کی انالیسس کہ کس طرح ریجنل الائنسز آپ کو جو ہے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ افتخار معذرت کے ساتھ I always try to be very positive اور میں بڑا آپٹیمسٹ رہتا ہوں. یہاں پہ تھوڑا سا مجھے I'm keeping my fingers crossed. ایک کنٹسٹیشن ابھی بھی نظر آتی ہے. جو کلچر ہے, جو عرب ورلڈ کا کلچر کہہ لیں, ایرانین کلچر کہہ لیں, انفارچونیٹلی دونوں ابھی پاسٹ کی ہسٹری سے نکل نہیں رہے. سعودی عربیہ, قطر, انہوں نے ریسٹینٹ ضرور شو کیا پاکستان کے کہنے پہ اور تھوڑا سا انکلائنڈ بھی ہوئے ہیں, بٹ اوور آل ہارڈ لائنرز ہیں, ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ جو سیکریٹیرین ڈیوائڈ پہ جو چیزیں جاتی ہیں یہ ذرا ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہیں. they can come out with this leadership. I think they can come out. اگر تو یہ انکلوزیوٹی کی طرف گئے اور ایک کلیکٹیو آرکیٹیکچر اسٹیبلش کیا تو پھر تو جو زائنسٹ ڈیزائنز ہیں ان کو یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. they can پروگریس کے ساتھ بھی جڑیں, پروگریشن کے ساتھ بھی جڑیں اور ایبزارب کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ تو انہوں نے خود فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان کی بہت الوسع کوشش یہ ہوگی, اور اگر کنٹسٹیشن موڈ میں جائیں گے تو پھر ہارا ہوا کہہ لیں یا ایک جو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو میٹ نہیں کر سکا اسرائیل اینڈ امریکہ,
وہ آپ کو پتا ہے جس ریجن سے جاتے ہیں پھر وہاں کیاس روٹ چھوڑ کے جاتے ہیں جو پھر ٹائم لیتا ہے. عراق آپ کے سامنے, افغانستان آپ کے سامنے. تو اگر تو یہ کسی پیسفل طریقے سے پازیٹیو پیس کی میں بات کروں ویئر دا ہول کانفلکٹ از ایڈریسڈ, اور یہ انکلوزیوٹی کی طرف جاتے ہیں جو بہت ہی چیلنجنگ ہوگا, بہت زیادہ چیلنجنگ کام ہے یہ, اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو پازیٹیو ہم دیکھتے ہیں. ورنہ میں کنٹسٹیشن کنٹینیو ہوتے ہیں پوسٹ وار بھی, میں کوئی اتنا پیسفل ریجن نہیں دیکھ رہا. کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ڈومین میں ان ڈفرینٹ موڈ کنٹسٹیشن جاری رہے گی.